بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج گلیکسی اسٹار ون ود ایڈوکیٹ نرگس ناہید، اور آج ہمارے گلیکسی اسٹار ون کے جو مہمان ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی سب سے جو اچھی بات ہے کہ وہ ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھانے کا انہیں شوق بہت ہے. سیور سروس اکیڈمی میں بھی پڑھاتے ہیں، پھر پنجاب لاء کالج میں بھی پڑھاتے رہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آغا محمد باقر حسین، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ سر. آج آپ گلیکسی اسٹار ون کے مہمان ہیں، اور آج ہم آپ سے وکالت کے بارے میں بھی کوشچن کریں گے. اور ناظرین میں یہ بتاتی جاؤں کہ ان کا علمی ادبی بھی بہت زیادہ شوق ذوق ہے. یہ لکھتے بھی ہیں اور بہت اچھی شاعری پڑھتے بھی ہیں، اور اپنی ہی شاعری لکھ کے وہ بھی سناتے ہیں. اور ان کے ساتھ میں پروگرام کالم نگار بھی کرتی رہی ہوں. یہ بھی ان کا بڑا خیر ایک یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ادبی ذوق ہوتا ہے نا، کہ انسان وکیل تو ہے، یہ بہت اچھے ہیں اور بڑے مصروف وکیل ہیں، بہت ہی بزی وکیل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی اچھی عادت ہے کہ یہ باقی جو علمی ادبی کام ہے وہ بھی ساتھ کرتے رہتے ہیں. بک بھی ایک بڑی اچھی شاعری کی لکھی ہے جو کہ ابھی شائع ہوئی نہیں ہے، وہ وکالت سے تھوڑی فراغت ہوگی تو پھر کام ہوگا. اچھا سر، یہ ماشاءاللہ پڑھانے کا شوق ساتھ ساتھ رہا ہے آپ کے، اور سیول سروس اکیڈمی میں آپ نے ٹیکس پڑھایا، پھر اس کے بعد آپ نے پنجاب لاء کالج میں آپ پڑھاتے رہے، کافی عرصہ پڑھایا. تو یہ کیا یعنی وکالت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا شوق تھا، آپ چاہتے تھے کہ بندے کا خود بھی رینیو انسان ہوتا رہتا ہے نا، پڑھاتا رہے تو؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ تشریف لائے اور So آپ nice نے of you, sir. ہمیں آج ایک موقع دیا کہ مختلف جو عنوان ہیں اس کے اوپر ہم کو بات کر سکیں. جی جی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جو تعلیم جو ہے اس کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، تو میرے اکثر جہاں میں پڑھاتا ہوں، لوگ مجھے جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ یو آر اے بورن ٹیچر. اچھا، بورن ٹیچر یہ ہے کہ ایک آپ کو ایک شغف ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ویسے جو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں جو ایک چیز فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریفارمسٹ جو ہے سر، پڑھانا ایک بہت بڑا فن ہے. فن بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک جو اور پہلو جڑا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا ہے کہ ریفارم، اصلاح جو ہے وہ. مثلا میں نے اپنے اس وقت بھی جو ہے وہ انہی کورٹس کے اندر ہی 500-600 کے لگ بھگ میرے جو ہیں وہ قانون کے طالب علم جو ہیں وہ موجود ہیں. اب میں ہمیشہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ میں نے اگر کانسٹیٹیوشن پڑھایا تو میں صرف یہ کہوں کہ صرف آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے، میں نے اگر ٹیکس پڑھایا تو میں بتاؤں کہ آپ صرف ٹیکس پڑھیں گے. لیکن اس کے ساتھ جو مجھے جس پہ مسرت ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی تربیت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتایا کہ آپ نے ہاؤ ٹو واک، ہاؤ ٹو ٹاک، آپ کے مینرز کیا ہوں گے، اور ان کی شخصیت جو ہے. اور آج جب بھی کبھی کسی، حالانکہ مجھے ان کے بہت سارے لوگوں کے نام یاد نہ ہوں، لیکن وہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں، جھک کے سلام بھی کرتے ہیں کہ آپ نے سر ہماری جو گرومنگ کی ہے وہ آج ہمارے کام آ رہی ہے. کیونکہ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اچھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ صرف کتابی سبق نہیں پڑھاتے، وہ زندگی پڑھاتے ہیں. اصل میں المیہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جو ادب ہے یا لاء ہے یہ لائف ہے. آپ جب کوئی علم پڑھ رہے ہیں تو بیسیکلی آپ لائف پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی ان کی زندگی ان خطوط پہ استوار نہیں کرتے کہ آپ تھیری کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ان کی پریکٹیکل لائف جو ہے عملی زندگی میں آپ انہیں بتائیں، ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کریں، انہوں نے تعلیم کے کس ساتھ طرح. یہی تربیت ہے. اور وہی بات ہوتی ہے جب وہ کورٹس میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی الٹیمیٹلی اس میں. ہاں، ایک پہلو جو ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے بات کی، پھر کچھ کورسز جو ہیں جو نئے طالب علم جو فارغ التحصیل تعلیم ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں فیلڈ کے اندر تو ان کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ بہت سارا اب اس وقت سوائے چند لوگوں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیاسی چیمبر جو ہے اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. وہ کچھ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں سکسیس کا. اینڈ دیر از، ایز یو نو، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. آپ کی محنت جتنی ہوگی، جتنے آپ پروفیشنل لائر ہوں گے، اتنی آپ کی کورٹ کے عزت ہوگی، اتنی آپ کے معاشرے کے اندر. لیکن سر لیٹ می سے آئی ایم سوری کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو ریلیف بھی تو میں نے دیکھا ہے، ویسے میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے کسی چیمبر کے ساتھ، اگر کسی کا بہت اچھے چیمبر کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو اس کو ریلیف بھی اسی حساب سے ملتا ہے.
وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ فلاں کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے جی آنے دے جی، فرمائیں جی کیا بات ہے. پھر اس کے بعد تو پھر بچے اس لیے تو پھر بیچارے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے چیمبر کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر ہیں وہ یا تو بہت بڑے سیاسی بھی ان کا کوئی ہونا چاہیے رکھ رکھاؤ کہ بھائی ادھر ادھر ان کی پہچان بنے. تو پھر یہ چیزیں بھی تو سر ہوتی ہے نا، جو عام ایک وکیل ہے اس کو اس کا حق بھی تو نہیں ملتا نا. آپ کا سوال بہت اہم ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جب یہ بات چیمبر کی بھی بات، ایک میں پازیٹیو بات کرتا ہوں، نیگیٹیوٹی آلموسٹ آف کورس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بات. ان کا بھی اپنا ایک کردار ہے سیاست میں، سیاسی وکلاء کا جس کو ہم کہیں وہ اپنا ایک کردار ضرور موجود ہے. ظاہر ہے انہوں نے رائٹس جو ہیں وکلاء کے رائٹس کو دیکھنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے، اور خدا نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے. لیکن اس کی حد تک جو آپ نے بات کی ہے کہ چہرہ دیکھ کے جو ہے ریلیف دے دیا جاتا ہے، چیمبر دیکھ کے ریلیف دے دیا جاتا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ایک وقت تک آپ کو برانڈ بننے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے، اور اس کے پیچھے فرض کریں اگر کوئی واقعی پروفیشنل چیمبر ہے تو اس سے عدلیہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو اسسٹنس ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی، اور اگر کوئی خامی بھی تھوڑی بہت رہ جائے تو وہ ان کے لیے عدلیہ کے لیے بڑی چیز فوری طور پہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کے چیمبر سے یا آپ کے کم از کم آؤٹ کم جو ہے وہ ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اٹس ویری ٹرو. جب سالوں سے چلتے چلتے آپ ایک محنت کر کے آتے ہیں، پھر آپ کا پروفیشنلزم میں ایک نام بنتا ہے، پھر آپ کی ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے، پھر آپ کو سنا بھی جاتا ہے. آبویسلی فیصلے جو ہیں وہ تو میرٹ پہ ہونے ہوتے ہیں. بے شک ٹھیک ہے سر، لیکن ون شوڈ بی پروفیشنل. میں سمجھتی ہوں کہ انہیں پہلے جو اپنی ان کا جو اپنا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے. پھر جو سب سے اچھی بات ہے جو میں اسٹوڈنٹس کو عام طور پہ میں نئے جو لائرز ہمارے نیو کمرز ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کیونکہ ٹیچر ہیں، جو آپ کا ایک ان کے ساتھ تعلق ہے، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ انہیں آپ صرف یہ ہے کہ کوئی کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، آپ انہیں لائف پڑھاتے تھے، زندگی کو گزارنے کے طریقے سلیقے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ تربیت تو بہت ضروری ہے نا. اب بات سر آئی ایم سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میں اتنا صرف کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ میں کہا کرتی تھی، کیونکہ اب ظاہر ہے اب ہم بھی تھوڑے سے اب اتنے کوئی جونیئر نہیں، اچھے خاصے سینئر ہو چکے ہیں، کہ میرے پاس جو بچے بچیاں کام کرتے ہیں میں کہتی تھی کہ بیٹا آپ اپنا بریف پڑھ کے ضرور جائیں. یعنی آپ نے صرف ڈیٹس نہیں لینی. سر مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے نئے آنے والے میل فیمیل اپنے لائرز بچے بچیوں کو صرف تاریخ لینے کی حد تک رکھتے ہیں، انہیں پڑھاتے نہیں ہیں، انہیں تربیت نہیں کرتے. اب دو طرح کی، اب یہ بہت اہم سوال آپ نے یقین جانے کی بہت ساری باتیں ہم شاید کریں گے، لیکن جتنا اہم یہ ہے بیسیکلی دے آر یور نرسری. وہ آپ کی پوند ہے جہاں سے آپ نے اپنے جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کی امپائر اس کو سٹرکچر کرنا ہے. بہت ساری میں نے اپنی بچیاں خواتین جو بیٹیاں ہماری بہنیں چھوٹی ہماری جب وہ آتی ہیں یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں، ان کو 6 ماہ کے اندر آپ بھی ان کا یونیفارم دیکھیں تو بہت نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، وہ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک حد تک میں جو فیل کرتا ہوں، میرے پاس کچھ 4 ویکینسیاں پڑی ہیں، مجھے پروفیشنل ایسوسیٹس چاہیے، ہم نے کئی ایڈز دی ہیں، لیکن میں آئی ایم unable, we are unable to find hardly to find any good stuff from the market. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 6 ماہ بعد جو ہے وہ سوچتے ہیں، obviously جب 6 ماہ میں آئیں گے ان کا سٹائپنڈ ہم نے اب شروع کیا ہے کہ جو بھی بچہ آئے اس کو سٹائپنڈ ضرور دیں، اس کم از کم وہ دیتے ہیں. لیکن اب بچے کو بھی یہ چاہیے کہ سٹائپنڈ کہاں سے ملے گا انہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ہم نے ایک ویو ہم نے کریٹ کی ہے. اچھا ابھی ویو کریٹ کی ہے، لیکن کیونکہ سٹائپنڈ ابھی کچھ دیتے تو نہیں ہے نا سر. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں یہ آپ کی بڑی ایک سروس ہوگی اپنے نیو کمرز کے لیے کہ ان کو مایوسی سے بچائیں. ہم تو کوئی ایسا آپ نے بالکل بات ٹھیک کی، ہم کوئی بھی بندہ جو انٹرنی ہے اس کو بھی ہم سٹائپنڈ ضرور دیتے ہیں. ہمیں ویسے مورلی ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ چیز، لیکن اب بیسیکلی اس کا بھی ایک فرض ہے. نہیں سر، وائی ناٹ فرام پنجاب بار کونسل؟ میرا خیال ہے کہ اب میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پہ کیا تھا اور اس کے اوپر اب بات بھی چل رہی ہے، اور شاید کچھ سٹائپنڈ انہوں نے شروع بھی کیا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر شروع کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، پولیٹکس کا، لائرز پولیٹکس کا جو مثبت پہلو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. میں نے تو یہاں تک آفر کیا تھا
کہ یہ کوئکا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، جائکا ہے، اس طرح سے مختلف انٹرنیشنل کورسز ہوتے ہیں جو لائرز کے کورسز ہوتے ہیں اور جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان بچوں کو وہاں پہ ایکسپوجر دیں. آئیں میرے ساتھ آئیں. میں بات کرتا ہوں ای اے ڈی کے ساتھ جو ہے نا اکنامک افیئر ڈویژن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، میں ان کے ساتھ کورسپونڈنس کرتا ہوں. آپ آئیں، بچوں کو لے کے آئیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو ایکسپوجر دیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کو باہر بھیجیں. انہیں پتا ہو کہ ساؤتھ افریقہ میں لیگل سسٹم کیا ہے، انہیں پتا ہو جاپان میں لیگل سسٹم کیا ہے، انہیں پتا ہو کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، یو کے میں کیا ہے، اور ان کو اسپانسر کروائیں. آپ اس کے لیے فنڈس ہیں. آپ دیکھیں مختلف ممالک جو ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی ٹریٹیز ہیں، وہ ان لوگوں کو وہ اسپانسر وہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ان کو جیسے ڈاکٹرز کو کرتے ہیں. تو سر لیکن یہ ذمہ داری ہماری تو ہمارے اداروں کی ہے نا سر. اس سلسلے میں تو ہم پاکستان بار کونسل کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر پنجاب بار کونسل کی طرف دیکھتے ہیں. سیم اسی طرح سندھ بار کونسل ہو گئی، مطلب مختلف صوبوں میں جو بار کونسل. اچھا آپ نے سندھ بار کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں سندھ بار میں کافی سندھ ہائی کورٹ پہ میری بلکہ میں ابھی آپ کا میں سن بھی رہی تھی کہ ماشاءاللہ بھائی یہ ہمارے جو ایڈوکیٹ سر آپ آفاقی قسم کے ایڈوکیٹ ہیں کیونکہ آپ نے ملک کے سارے ہی صوبوں میں جاتے ہیں. بلوچستان ہو گیا یا پھر سندھ ہو گیا، پشاور ہو گیا، یعنی ہر جگہ جا کے آپ ماشاءاللہ کیس پلیڈ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا ایکسپوجر ہے ڈیفینیٹلی وہ ہم سب سے بہت زیادہ ہے. اب میں بتاؤں آپ کو، اب میں نے ایک وہاں پہ ایک ایڈ دی ہے سندھ ہائی کورٹ کراچی میں، تو بلیو می اتنا اچھا سٹاف آیا ہمارے پاس، اتنے اچھے. اچھا وہ لوگ، یہ میں اپنے پنجاب کے خاص طور پہ جو میرے اپنے طالب علم ہیں، باقی جتنے ابھی آ رہے ہیں لوگ جو ہیں، ان کے لیے میں بتاؤں I have seen them کہ مجھ سے زیادہ تو کیس وہ تیار کر کے پیچھے میرے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. اب یہاں پہ ہمیں یہ چیز اس طرح سے جو ہے وہ نہیں. یہاں پہ میں نے جو بات کی ہے المیہ یہ ہے کہ سیاسی چیمبر کی طرف رجحان سیاسی چیمبر کی طرف ہے، اور المیہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نا بہت سارے لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں نا، وہ ٹولیوں میں گروپس میں جاتے ہیں، الیکشن کی کمپین کرتے، بیج لگائے تھے، ان کو بیجر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. سر وہ آتے ہی یہ کام شروع کروا دیا جاتا ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. وہ ریزسٹ کیوں نہیں کرتے؟ آتے ہی وہ یہ کام شروع کروا دیا جاتا ہے. ان کے ہاتھ میں انہیں بھائی یہ جو بھی آپ الیکشن ہم دوست لڑتے ہیں تو وہ مائنڈ نہ کریں، یہ بات بالکل سچی ہے کہ آتے ہی آپ جو ہمارے نیو کمرز ہیں ان کو بیج لگوا دیے جاتے ہیں، انہیں دہاڑیوں پہ رکھ لیا جاتا ہے. وہ بچے پھر دہاڑی دار ہی بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں دہاڑی دار، آپ دیکھیں ایک لائر میں، ایک وکیل میں اور دہاڑی دار میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب میں مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں یہ ہمارے وکلاء میں نا بہت سارے جو جوکس ہیں نا وہ بھی چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک صاحب جو ہیں، میں نے ان سے پوچھا، ایسے ذکر شروع ہو گیا تو اس نے کسی اپنے جونیئر کو، اسی طرح سے نیو انٹرنس تھی اس کی، تو وہ جونیئر کو اس نے کوئی فیس لینے بھیجا، اور یہ میں بڑے ایک نامی گامی وکیل کی بات کرتا ہوں. تو جب وہ اس نے 5 لاکھ روپے تھا غالباً، تو وہ فیس لے کے تو اس کے بعد اس جونیئر کا فون بند ہو گیا. اچھا. اور غائب ہو گیا. اور وہ آج تک جو ہے وہ کبھی نظر نہیں آیا. بھائی آئندہ کسی کو فیس لینے کے لیے نہ بھیجیے گا. اچھا بلکہ جونیئرز کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو سینئر ہیں وہ ٹیبل کے نیچے پیسے گنتے ہیں. میں ایک بہت بڑا آفس تھے تو اس میں خیر وہ میں نے یہ سنتے دیکھا جی میرا بیٹا فلاں جگہ کام کرا اور سب سے اچھی بات ہے وہ سینئر پیسے بھی سامنے گنتا ہے. میں نے کہا سر یہ آپ نے کیا بات کی ہے، سامنے گنتا ہے مطلب وہ کہاں گنے؟ کہتے نہیں اکثر سینئر دیکھا ہے کہ وہ ٹیبل کے نیچے پیسے گنتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہوتی ہوگی. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو جوکس کی بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک ایسوسیٹ ہیں، آپ دیکھیں نا یہ بہت بڑا ایک سوال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اور اینگل سے آپ ضرور ڈسکس کریں گے. تو میرے ایک ایسوسیٹ ہیں، یہ ان کی پہلے جو ہے وہ کسی جگہ پہ آؤٹ ڈسٹرکٹ جو ہے ان کی وکالت تھی، 25-30 سال ان کا ایکسپیرینس ہے. تو ایک کیس کسی میں گئے اور ان کے کو 5 ایکیوز تھے، مرڈر ٹرائل تھا غالباً، تو اس میں جج صاحب نے نا ان 5 کو سزا دے دی. اچھا. تو یہ جج صاحب کے پاس کھڑے جب اناؤنس ہوئی تو جج صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ کا شکریہ. تو اس نے کہا بھائی کادا شکریہ، میں تو تیرے 5 ملزمہ جڑا انہوں نے سزا دیتی ہے، انہوں نے کہا جڑا مینوں چھڑتا جی. وہ دکھی ہو گئے، یہی کہہ سکے. اچھا سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے اور اکثر بات آپ سے ہوتی بھی رہتی ہے کیونکہ میں نے اکثر آپ کو اس معاملے میں کافی فکر مند دیکھا ہے کہ جو انصاف کی ترسیل ہے وہ اب ہو نہیں رہی. مطلب جیسی ہم چاہتے ہیں انصاف کی ترسیل ہو وہ ویسی انصاف کی ترسیل نہیں ہو رہی اور گروتھ آف لا نہیں ہو رہی.
اور جو انٹرپریٹیشن ہے جو کہ پہلے ایسی انٹرپریٹیشن ہوا کرتی تھی، ججز کمال انٹرپریٹیشن کیا کرتے تھے کہ اس میں وکلا بھی برابر کے شریک ہوتے تھے، اور وہ چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ ہم سب کے لیے پریزیڈنٹس بن جاتی ہیں، ہم انہیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے اور اس کی اتنی پیاری انٹرپریٹیشن. لیکن آپ کا خیال ہے کہ اب اتنا ہو نہیں رہا، تو اس کی کیا ریزن ہوگی سر؟ دیکھیں، ایک کسی بھی ایک ادارے کو اس کا مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ایگزیکٹلی. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انصاف کی ترسیل نہیں ہو رہی. ہاں، جو آئیڈیل ہم نے جو آئیڈیلز تھے ہو رہی ہے، لیکن وہ جیسے وہی بات کہ جو کہ ہم نے ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہو رہی. دیکھیں، آئیڈیلز تھے. آپ کو اگر یاد ہو، جیسے ہمارے سینئر جو ہیں وہ بہت سارا بتاتے ہیں، یا ہم نے کم از کم ایک حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے ہائی کورٹ جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ سائیں کر رہی ہوتی ہے. اس وقت تک کیس نمٹ چکے ہوتے تھے. بالکل صحیح. اور بہت سارے ججز ایسے تھے جو یہ بات جاتے ہی آپ نے جب آپ کا کیس کال ہوا تو انہوں نے کہتے تھے کہ مسٹر باقر سو اینڈ سو، آپ صرف یہ بتا دیں، اس پوائنٹ کے اوپر مجھے بتا دیں آپ کا جواب کیا. بالکل صحیح. آپ نے اس کو بتا دیا، انہوں نے کیس سائٹ پر رکھا، اوکے ویٹ فار دا آرڈرز، اس کے اوپر ہی انہوں نے فیصلہ کر دینا تھا. اور سر اس وقت ہم لائن ٹو لائن پڑھ کے جایا کرتے تھے، اور لائن ٹو لائن پڑھ کے ہمیں پتا تھا، پتہ نہیں وہ کس پیج پہ کس لائن کا کہیں گے، اس کا مطلب بتا دیں. اب اتنی تو بکس ہوتی تھیں. اب میں بتاؤں، میں کئی ایسی جو ہائی کورٹس ہیں، میں ظاہر ہے ہمارے جو پشاور کے KPK کے دوست ہوتے ہیں وہ بڑے فرینک ہوتے ہیں، تو ہم بکس جو ہے ہم بکس کے بغیر جاتے نہیں. اب تو وہ پہلے باسکٹ تھیں وہ ختم ہو گئی، پہلے بکس کا پلندہ جاتا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، اب وہ نہیں ہے. تو مجھے ایک وہاں پہ ہمارے جو سینئر کونسل ہیں، تو انہوں نے جب میرا کیس کال ہونے والا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اتنی کتابیں جو ہیں، یہ اتنی کتابیں نہ دکھائیں، ان کو پیچھے رکھیں، ایک آدھ کتاب رکھیں، ورنہ یہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ کیس کی آپ کا ایڈجرن ہو جائے اور کس طرح تو بڑی لمبی بحث کرنی ہے یا بڑا برڈن ہو جائے. اب پہلے لوگ ججز جو ہیں اب بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو ایسے ججز اب بھی موجود ہیں، سسٹم چل رہا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ اس کی بہت میجورٹی ایسی تھی کہ ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ان کی ججمنٹ رپورٹڈ ہے، میری بھی رپورٹڈ ہے، میری ججمنٹ بھی رپورٹڈ، اور اس کے اوپر بہت محنت کی جاتی تھی. وکیل سے زیادہ جج محنت کرتے تھے، بیکاز لا واز آن دیئر اینڈ سلیوز. میں وہی کہنا ہے کہ ججز کے لیے تو یہ ہے نا کہ ان کے سلیوز میں لا ہونا چاہیے، اور وہ وکیل کا محتاج نہیں ہے لا کے بارے میں، انہیں خود ساری چیزوں پہ ان کا اپنی کمانڈ ہونی چاہیے اور انہیں پتہ ہونا چاہیے. انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا، اب بہت ساری آپ نے دیکھا ہو، ہم کچھ وقت جو ہے ایک وقت میں یا کہتے ہیں کہ جج اسپیکس تھرو ہز آرڈرز، آرڈرز مین ریٹن آرڈرز. اور کسی کی یہ بھی ایک میکسم ہے کہ وین یو اسپیک یور مائنڈ کلوزز. اب آپ بہت ساری دیکھے ہوں گے کہ کورٹس میں بہت ساری آبزرویشنز آتی ہیں، لیکن جو کوالٹی ججمنٹس ہیں وہ اس طرح سے وہ اس فریکوینسی کے ساتھ، اس کوالٹی کے ساتھ شاید ود دا پیسج آف ٹائم کم آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ معاشرہ جو ہے، معاشرے میں لیگل کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں. فیملی میں دیکھ لیں لیگل کمپلیکیشنز کتنی ہیں، آپ کرائم میں دیکھ لیں لیگل کمپلیکیشنز کتنی ہیں، آپ ٹیکس میں دیکھ لیں، آپ کارپوریٹ میں دیکھ لیں، کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن جس طرح سے کوالٹی ججمنٹس ہونی چاہیے یا آنی چاہیے، اس طرح سے آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ معاشرہ جو ہے وہ شاید ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے، تو سارے اس کے ادارے بھی اسی طرح سے اس طرح سے ڈیلیور جیسے. اچھا سر، بلکہ اب انڈیا جو ہے، میں ایک پوائنٹ جو ہے دیکھیں پہلے، آج بھی ہم جب کوٹ کرتے ہیں انڈین ججمنٹ جو ہے، اچھی بحث جو بھی ہوگی اس میں جو ہے نا انڈین ججمنٹ جو ہے نا پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن اس کو ہم ریفر کرتے ہیں. امریکن جو کیس لاز ہیں اس کو ہم ریفر کرتے ہیں اور وہیں سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں، وہاں سے پھر اچھی ججمنٹ جو ہے رینڈر ہوتی ہیں. وکلا اب اپنا کردار ادا کریں الٹیمیٹلی، تو اس طرح سے محنت کریں. ہم کو صرف جو ہے وہ ایڈجنٹس کی طرف نہ جائیں، ہم صرف ڈائریکشنز کی طرف نہ جائیں. اب دیکھیں نا، ایک جو بات آپ کی تھی کہ آپ کا کیا جو انتظامیہ ہے جو اس کو ان اکارڈنس ود لا کرنا چاہیے، اور جو وہ پروہیبٹڈ ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اب بہت سارے فلمزی اور فلیولس لٹیگیشن جو ہے وہ بیسیکلی ہائی کورٹ میں آ جاتی ہے انڈر آرٹیکل 199. آپ جوڈیشل ریویو میں آ جاتے ہیں. الٹیمیٹلی بہت سارے آئی ہیو ہرڈ سو مینی ججز بینچز بہت سارے ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم شاید جو ہے نا صرف ڈائریکشن کے لیے رہ گئے. اب جتنی ساری اتنی ڈائریکشن ہوگی اس کو ڈائریکشن کر دیں کہ جی آپ 2 دن کے اندر سنیں، 30 دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، دیٹس اٹ.
اب اچھی کوالٹی ججمنٹ جو ہے اس کی سر ریزن یہی ہے کہ وہ جو ادارے ہیں وہ اپنا کام ہی نہیں کر رہے، نہیں کر رہے، ڈو اینڈ ڈونٹ پہ عمل نہیں کر رہے، جس بات کو کرنے کا کہا گیا وہ کام نہیں کرتے، جس بات سے روکا گیا ہے وہ بات رکتے نہیں ہیں۔ تو جب ڈو اینڈ ڈونٹ پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ سارے معاملات لے کے، اور وہاں پہ سر ہائی کورٹ پہ آپ دیکھیں کتنا پریشر ہے۔ اب ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس وقت 12-1 بجے ہائی کورٹ سائے کرتی ہوتی تھی، یعنی سارے کام ختم، لیکن اب یہ کہ اب وہ معاملے چلتے رہتے ہیں، ہر ایک جج کے پاس چلے جائیں تو لگتا ہے کہ پوری خلقت انہی کے پاس آ گئی۔ اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیں، ایک فنمنا اور ہے جو آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی تھی، آپ کرمنل کورٹس میں جائیں جہاں پہ کرمنل کیسز جو ڈیل ہو رہے ہیں اس کا ماحول اور ہے، آپ کارپوریٹ کورٹ میں جائیں اس کا ماحول اور ہے۔ اچھا آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے یا سینئر لائر حد تک ہے، انہوں نے صرف لفافہ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا یہاں پہ بغل میں رکھا ہوا ہے، وہ نکالا، اور جب کال ہوا کیس دھکے شکے دیتے ہوئے روسٹم تک پہنچ کے، تو انہوں نے پتا کہ راستے میں کتنے لوگوں کو کونیاں لگ گئیں۔ اب یہ چیزیں سٹریم لائن اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ وہ کوالٹی نہ تو اسسٹنس ہے، اور اسی طرح جب کوالٹی اسسٹنس نہیں سر رش آف کیسز ہے، میں تو سمجھتی ہوں لوڈ آف ورک اتنا، ہاں آپ دیکھیں لوڈ آف ورک کتنا زیادہ ہے کہ وہ ججز بھی آخر کیا انہوں نے کرنا تو ہے نا، بطور سر ہیومن بینگ کتنا ممکن ہے آپ کے لیے؟ مجھے بتائیں جب کسی کوئی مرڈر اپیل، کیپٹل پنشمنٹ یا ریفرنس اگر 2.5 منٹ میں 2 سے 2.5 منٹ میں اس کی زندگی موت کا فیصلہ ہو جائے، آپ کیا کریں گے الٹیمیٹلی؟ اور یہ بہت ساری چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر ہماری اس پنجاب کورٹس میں یا ادروائز بھی بہت سارا ایسا رش، اتنا رش، اب پینک ہو کے جب چیزیں ہوں گی تو کوالٹی کیا آئے گی؟ اچھا لیکن سر ڈیلینگ ٹیکٹس بھی تو بہت زیادہ ہم لوگ، میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں، ہم لائرز بھی تو ڈیلینگ ٹیکٹس بھی تو ہم بڑے یوز کرتے ہیں۔ ہم عدلیہ کو تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ بر وقت نہیں ہوا جی، بڑا لمبا کیس کر دیا اس طرح اس طرح، لیکن ہم وکلا بھی تو چاہتے ہیں نا کہ سم ریزن کہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہے جی فیس ابھی نہیں ملی۔ یہ بہت سر بعض اوقات تو میں، آپ یقین کریں، میں روسٹم پہ جب یہ لفظ سنتی ہوں نا کہ ابھی میرے ایک کلائنٹ نے مجھے فیس نہیں دی، ایک اور ڈیٹ دے دے، تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ مجھے پتہ ہے میری ٹیبل کے اوپر کیس تو اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جب میری ٹیبل کے اوپر ہے کہ میں نے یہ کیس لینا یا نہیں لینا ہے کہ نہیں لینا، بالکل صحیح بات۔ پار صحیح کا دعویٰ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کیس جو ہے اس نے 4 بچے جو ہیں 4 بندے مار دیے ہیں، بیچ میں عورت بھی مار دی ہے، اور پھر اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ اب میں اس کو جا کے یہ کہوں کہ یہ کورٹ میں ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ نہیں جناب یہ تو لا پوائنٹ پہ جو ہے وہ انوسنٹ ہے، میں نے کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ آئی ہیو سین سو مینی پیپل، ہمارے لائر جو ہیں، ٹھیک ہے ڈیفینس جو ہے وہ حق ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوڈومی کے کیسز میں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچی کے ساتھ 4-5 سال 6 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا المیہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھا بے شمار اس طرح سے کیسز، اور جب ہم اس طرح سے کیسز میڈ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم پھر جو ہے وہ ایڈجرمنٹس کی طرف جاتے ہیں تاکہ میٹر جو ہے وہ لمبا ہو جائے اور پھر ڈیسائیڈ نہ ہو سکے، یا صلح ہو جائے گی یا پھر کچھ اور آپ مجھے مطلب بہت سارے ایسے کیسز آپ دیکھیں، مجھے بتائیں جو ریپ کیسز ہیں اس میں صلح کیسی ہو سکتی ہے، وہ کمپاؤنڈیبل کیسے ہوگا؟ آپ نے اس کو بنانا شروع کر، لیکن یہ ہمارے معاشرتی بڑے مسائل بھی ہیں سر، اور یہ معاشرتی المیے بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ معاشرتی المیہ ہے نا کہ بھی آپ کسی کو پریشرائز کر دیں، کوئی یہ کریں وہ کریں، آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسز ہوتے ہیں، دل دہل جاتا ہے بندے کا۔ لا جو ہے مجھے بتائیں، صرف میں نے جیسے بات ایک انتظامیہ کی بات کی، چلیں ہم جوڈیشری کہتے ہیں کہ اس کے پاس لوڈ آف ورک ہے، ٹھیک ہے، ابیوز آف پروسیس آف کورٹ بھی ہے، فریولس لیٹیگیشن بہت ہے، آپ نے دیکھا آج کل بہت سارے جرمانے ہوتے ہیں ایز ٹو کاسٹ، کبھی 25,000 کبھی 5 لاکھ، کبھی الٹیمیٹلی یہ بھی چیزیں ضروری ہیں۔ میں آپ کو اچھا ڈی این اے ٹیسٹ ہے، آپ ایک بندے کی طلاق کا میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور جا کے وہ کہتا ہے جی یہ تو میرے بچے ہی نہیں ہیں، اس کو مینٹیننس نہ دینی پڑے، پھر آپ کہیں کہ آپ اس کو 10 لاکھ روپے وہ جرمانہ کر رہے ہیں تو جسٹیفائڈ ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو بندہ صرف نان نفقہ نہ دینے کے لیے، مینٹیننس نہ دینے کے لیے ایک وکیل صاحب کو کھڑا کر دے، میں آفٹر آل کتنی فیس ہم لے لیں، اور اس طرح سے پھر چیزیں ہوں گی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک جو پلر ہے جوڈیشری ہے، دوسرا لیجسلیچر ہے، تیسرا ایگزیکٹو ہے۔ لیجسلیچر جو ہے، آپ نے ایک قانون بنایا کہ آپ نے کہہ دیا جی کہ عورت کو ہم نے بچانا، ہم نے کڑا پہن دیا،
اچھا وہ کڑا وہاں پہ جو آپ نے کہہ لیا کہ جی ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا، خاتون جو ہے وہ کمپلینٹ جا کے تھانے میں کرے گی. بھائی آپ یہ تو دیکھو لیجسلیچر کو یہ تو دیکھنا آپ جو لا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو پروملگیٹ کر رہے ہیں، انیکٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ سوٹ بھی کرتا ہے. اچھا پھر اٹ بیکیم ٹاک آف دا ٹاؤن. پھر کیا ہوا، قانون ہم نے یا اس کو موڈیفائی کیا یا واپس لے لیا. ابھی پیکا کا قانون ہے. سر میں بالکل ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنے لگی تھی اور میں آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ یہ جو پیکا کا قانون بنا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف بھی بات کی ہے، کچھ لوگ اس کے حق میں بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر اس سینیریو میں اگر تو ڈیفیمیشن کا جو ایک رائٹ ہے، سوٹ فار ڈیفیمیشن جو ہم کرتے ہیں، یا تو وہ بڑا ایک اسٹرانگ اگر وہ سسٹم ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کی ڈیفیمیشن کرے گا تو وہ بھگت بھی لے گا. لیکن جہاں پہ یہ سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، آپ کتنے ڈیفیمیشن کے کیس ہیں جو کہ ڈگری ہوتے ہیں، دیکھیں میں نے تو بہت زیادہ نہیں دیکھے، ویری ریئر، بہت کم. لیکن پھر اس کے بعد یہ پیکا کا قانون ہے، پھر پیکا کے قانون کے بعد یہ اس کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ نے کسی کے تحریر و تقریر پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے اور یہ تو بڑا ظلم کیا ہے، کیسے کیا. اچھا چلے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی ماہرانہ رائے اس میں کیا کہتی ہے کہ کیا قانون ہے، کیا اس کو ہونا چاہیے؟ اٹس ویری سمپل. میں آپ کو بتاؤں ایز جرنلسٹ بھی میں وہ اسپیکٹ بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں نے اس لیے کہ اور دوسری طرف ایز لائر بھی میں اس کو جانتا ہوں، ایز فنڈامنٹل رائٹس، ایز جو بھی ہم پروپوننٹ آف فنڈامنٹل رائٹس بھی اگر ہم بات کریں، آپ کی چھڑی وہاں تک گھومنی چاہیے جہاں تک میری ناک شروع نہ ہو. یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ کا اصول ہے. کتنی اچھی بات کی سر، کتنی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کی چھڑی وہاں تک گھومنی چاہیے جہاں تک میری ناک نہیں، یعنی جب آپ میرے معاملے میں انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیوں نہیں. آپ کا بنیادی حق جو ہے اس وقت تک قائم ہے جب تک میری ناک ٹھیک ہے. فار انسٹنس آپ بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں نا جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس ایک اختیار موجود ہے کہ وہ زندگی چھین سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ قدغن لگائی ان اکارڈنس ود لا. مثلا ایک بندے نے اے نے بی کو مرڈر کر دیا، ریاست بیچ میں آ گئی ہے، اب ریاست نے اے نے بی کو مرڈر کیا، اے کو گرفتار کر لیا، اب وہ اس کی زندگی، کیونکہ اس نے اس کی زندگی چھینی تھی، اس کا فنڈامنٹل رائٹ تھا، رائٹ ٹو لیو تھا، اس کو ہم نے یہاں سے اے کو پکڑ لیا ریاست نے، اور ریاست نے اس کے خلاف ٹرائل شروع کر دیا ان اکارڈنس ود لا. اس وقت بھی زندگی، اس کا فنڈامنٹل رائٹ اس وقت چھینا جائے گا جب کورٹ اس کو کہے گی، ڈکلیئر کرے گی کہ یہ بیسیکلی کنوکٹ کر دے گی اس کو، اور پھر اس کو سزا جو بھی بنتی ہے، ڈوز جو بھی بنتی ہے دے گی. اسی طرح سے جب سپیچ کی بات کرتے ہیں تو اب اصل میں آپ نے بہت سارے دیکھے ہیں، وکلاء ہوں ان کے ساتھ بھی سپیچ جڑی ہوئی ہے، آپ دوسری طرف جرنلسٹ دیکھیں ان کے ساتھ بھی سپیچ جڑی ہوئی ہے. سر یہ اشفاق احمد خان صاحب کی بڑی خوبصورت کوٹ میں نے پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کے بارے میں بلا وجہ بول بول کے ان کی زندگیاں برباد نہ کریں اور انہیں تباہ نہ کریں. اب آپ بہت ساری چیزیں ہیں، اب دیکھیں یہ جو ٹائمنگز ہوتی ہیں، انیکٹمنٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ایک میٹر کرتی ہے بات. آپ نے سنا ہوگا جرنلزم میں بہت ساری کی جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ بلیک میلنگ کا لفظ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پتہ نہیں شاید کسی لیول پہ وہ چیزیں شاید سامنے بھی آ جاتی ہیں، آپ کسی کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ایک قانون موجود ہے، ایک ٹرائل وہاں پہ چل رہا ہے، ایک آپ کا میڈیا پہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. تو جو بنیادی حقوق جو ہیں جرنلزم کے پاس، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کا گلا دبا دیں اور بول ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، کیوں؟ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے جاں اب تک تیری جاں ہے. اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے، آپ نے تو آزادی دی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں طرف ہے کہ نہ میں اپنی اس آزادی کو مس یوز کروں، اور نہ یہ ہے کہ میری آزادی جو ہے وہ سلب کی جائے. لیکن جیسے میں بات کر رہا تھا مقننہ کی، لیجسلیچر کی، اب بہت ساری راتوں رات جو ہیں، مجھے بتائیں جب آپ کی اسمبلی، آپ کا پارلیمنٹ موجود ہے تو پھر آپ کو آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ آرڈیننس لے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لیجسلیچر میں وہ آپ کا کیس ڈسکس ہوگا، آرگیو ہوگا، تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ آرگیو کر سکیں اور آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں. مینورنگ وہاں پہ ہوتی ہے، لا وہاں پہ اس طرح. اب مجھے بتائیں یہاں پہ جوڈیشری کیا کرے؟
जुडिशरी तो कस्टोडियन है, जुडिशरी कस्टोडियन ऑफ जुडिशरी ने तो कहा है ना कि उसमें जाए ना आप, कस्टोडियन असेंबली में जाए, वहाँ पे बात करें बात जाके। करें। हर जुडिशरी मामले में जुडिशरी को क्या तकलीफ दे। जुडिशरी कस्टोडियन है और जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, या दूसरे अपलेट राइट है, ओरिजिनल जो भी उनके जुरिस्डिक्शन है। लेकिन बेसिकली जब आपकी लॉ जो है वो बेनिफिशरी नहीं होगा, लोगों के लिए, अवाम के लिए नहीं होगा, लोगों को पोलराइज करेगा, तो फिर अल्टीमेटली जाहिर है उसके प्रिंसिपल्स हैं कि आपने कौन सी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मुकर्रर करता है। लेकिन सर लॉ की जहाँ आपने बात की, लॉ तो ये भी हमें इजाज़त नहीं देता ना कि वही पहले हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके कि हम जिसके बारे में जो जी चाहे हम ऑल फोल बोलते फिरे। सर लॉ तो हमें ये भी इजाज़त नहीं देता ना हमारा मज़हब ये इजाज़त देता है, ना हमारा कानून इजाज़त देता है, ना हमारा अखलाक ये इजाज़त देता है। अखलाकी तौर पे भी देखें ना, हमें कोई राइट नहीं है कि हम बिला वजह, हाँ अगर कोई आपकी ज़रूरत है वो बात करनी, आप देखें, मैं बिला ज़रूरत हम लोगों को डिफेम करने का हमारे पास राइट नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, लेजिस्लेचर जहाँ पे मुकन्नना जहाँ पे अपना रोल अदा नहीं कर रहा, मुझे बताएं पबजी है, आप एक पबजी गेम है, आपको पता है कि इसके ऊपर कैजुअलिटीज हो रहे हैं, आपको पता है बसंत है, बसंत जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है, जालमाना हो गई है, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लॉज जो हैं उसके ऊपर ज़रूरी है, सोशल मीडिया के ऊपर आपने उसको चेक करना है, आप कहते हैं नहीं जी ये आज़ादी है, और लेजिस्लेचर कहे या लेजिस्लेचर का नुमाइंदा कहे कि नहीं ये आज़ादी है, पबजी लोग खेलें, उसमें तो उनकी ग्रोथ हो रही है। मुझे बताएं, एक तरफ आप कहते हैं जी ठीक है उसका ज़हन खोल रहा होगा पबजी, अब आपने लाहौर में थोड़े वाक़या दे, लोगों ने अपने माँ बाप को मार दिया, वो किस वजह से कि वो पबजी जो है उसकी आ गया, उसने सारे स्टाइल वही सीखे हुए हैं। अब इसके ऊपर लेजिस्लेचर काम करे या अदलिया करे, बेसिकली दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ लेजिस्लेचर, ऐसे कानून साजी करें। और इसी तरह से ये जो पीका की टाइमिंग देख लें, हो सकता है ये पीका एक वक्त में बहुत अच्छा कानून हो, बात ठीक है होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं जी ये कानून तो पहले का बना था, हमने तो सिर्फ एक उसमें एक शिक में हमने तब्दीली कुछ की। तो खैर अगर इतनी शिक वाली तब्दीली है, इसका मतलब ये है कि आपने जब चीज़ों को पोलिटिसाइज करना है, आपके उसमें पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, तो फिर जुडिशरी उस पर क्या करेगी, अल्टीमेटली उसको जो टर्न डाउन। चलो इस पे अगर शिक पे भी डिस्कशन होनी चाहिए थी तो ये असेंबली में होती, ये असेंबली में होती, असेंबली में होती, वहाँ पे जो भी कानून साजी होती है वहाँ पे होती। आप अपोजिशन है, अपोजिशन को ले लें, सबसे बड़ी बात तो अपोजिशन है। हाँ एक बात है, देखिए मैं आपको बताऊँ, जो ब्लैक मेलिंग की बात हद तक है, इसको मीडिया का कोई बंदा ये रद्द नहीं कर सकता कि ब्लैक मेलिंग शायद नहीं है। देखें आप जो जितने भी इंडस्ट्रियल कई यूनिट्स ऐसे हैं, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में उसके ऊपर जाके जो है वो बंदा जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होता है, आप गुजरांवाला कर लें, आप गुजरात कर लें, वहाँ पे जाके उसने जाके कहता है कि तू बिजली चोरी कर रहा है, उसकी तस्वीरें बनाता है। अच्छा ये बात ठीक है कि वो वॉच डॉग है, जो मीडिया का वॉच डॉग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या उसके पीछे मोटिव जो है वो ठीक है? वो कहता है अच्छा बिजली चोरी है, अब उसने अगर उसको उसकी मुट्ठी गर्म कर दी, उसने कहा फिर ठीक है। यानी चले इसको ये कि इस्लाही पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना चाहिए, हाँ। लेकिन सिर्फ मुट्ठी गर्म करवाने के चक्कर में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, अभी हमने ये सियासत की भी थोड़ी सी बात दरमियान में कर ली है, तो आपने कभी सियासत में, वकला की सियासत में कभी हिस्सा लिया? देखें मैं हूँ, आप हूँ, जितने वकला हूँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, जो वकला की जो सियासत है ना, इसमें बहुत सारी खूबसूरतियाँ भी हैं। हाँ नहीं, खूबसूरतियाँ डेफिनेटली हैं, बल्कि हम अभी उधर आएंगे कि आप जो हम वकला की सियासत है और जो मुल्की सियासत है, आप ये देखिए उसका अगर हम कंपेयर करें ना, उसका कंपैरिजन करें, तो उसमें आप देखेंगे कि वकला की सियासत में आपको सबसे ज़्यादा जमहूरियत नज़र आएगी। अच्छा उसकी हर साल इलेक्शन होते हैं, आप बड़े आराम से कंफर्टेबली, और यहाँ 5 साल के बाद होते हैं लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। आप अगर ये कहें ना कि मैं अपने केसेस पे ऊपर पूरी जान मारता हूँ, मेरी पूरी टीम जो है वो उसके साथ जो है वो अपना इनपुट देती है, हम केसेस को तैयार करते हैं और कोर्ट में जाके इन कोर्ट ऑफ लॉ उसको प्रेजेंट करते हैं, और सेटिस्फेक्शन हमें होती है, चाहे केस का कुछ भी फैसला कुछ भी हुआ, हमें ये होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बड़ी चीज़, वी हैव पुट अक्रॉस व्हाटसोएवर, रेस्ट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, नो डाउट। लेकिन एक तरफ प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो दूसरी तरफ आप कहें ना कि मैं सियासी हूँ या नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा मैं बहुत बड़ा सियासी हूँ। मेरा 5 क्योंकि सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही सियासत नहीं होती, आप भी सियासी हैं। हाँ आप ये देखिए, अच्छा, तो मैं तो वो कहते हैं हम तो लड़मर भी लेते हैं, लेकिन सियासत कहाँ से है? मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सीखा है। अच्छा वाह। मैंने बहुत सारे ऐसे जो सैनिटर्स हैं
جو جن کوالٹی سینیٹرز ہیں جو وکلاء ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے. میں نے بہت سارے ایسے سپیکرز جو ہیں جو وکلاء جو سپیکرز ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے. اور جو خاص طور پہ مرد و خواتین جو ہیں جو پروفیشن اس میں رہے اور انہوں نے پروفیشنلزم بھی اس میں بھی رہے اور پولیٹکس میں بھی رہے, لیجسلیٹر بھی رہے, پارلیمنٹیرین بھی رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلاء کا کنٹریبیوشن بہت ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الوکیل ہے, ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کارساز. ٹھیک ہے. اور یہ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ فرماتی ہے کہ وکفیٰ باللہ ولیم وکفیٰ باللہ نصیرا, کیا میں تمہارا دوست نہیں ہوں؟ وکفیٰ باللہ, اور میں ہی تو تمہارا سب سے بڑا دوست ہوں. وکفیٰ باللہ نصیرا وکفیٰ باللہ وکیلا, اور میں ہی تو تمہارا سب سے بڑا وکیل ہوں. تو سر وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بچوں کو بھی میں نے سکھایا ہوا تھا اور اکثر اب جو تقاضے ہیں جی, وکفیٰ باللہ ولیم, مجھ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے تمہارا. وکفیٰ باللہ نصیرا, مجھ سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے. وکفیٰ باللہ ولیم وکفیٰ باللہ وکیلا, مجھ سے بڑا وکیل کوئی. جب یہ چیز آ جاتی ہے تو میرے آپ کے کندھوں پہ جو کالا کوٹ ہے اس پہ بہت بوجھ آ جاتا ہے, اس کے تقاضے ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اچھا سر, یہ کہ ہم نے جوڈیشل پالیسی, یہ جوڈیشل پالیسی کیا ہے اور اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے مکمل جوڈیشل پالیسی؟ دیکھیں, بڑا آپ نے بہت اہم سوال کیا. جتنی تحریکیں پاکستان میں اگر بات کہیں کہ اگر کوئی کمیونٹی, میں پریشر گروپ کی بات نہیں کرتا, کوئی کمیونٹی, لائرز کمیونٹی, ٹریڈرز کمیونٹی, اگر کوئی کسی سیاست کا دھارا بدل سکتی ہے نا تو وہ لائرز کمیونٹی ہے. سر یہ لوگوں نے دیکھا ہے, یہ زمانہ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اب آپ دوسرا جو کوئی کام کوئی نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے ہمت دی ہے تو لائرز نے یہ کام کیا ہے. لیکن پیپل وار ڈسلوژنڈ, ان لوگوں نے جنہوں نے جو وکلاء تحریک تھی اس کے اندر جتنا خون سینچا, جتنی اس کے اندر لوگوں کا ان پٹ تھا اور جتنی وہ تحریک کامیاب ہوئی اور جتنا اس نے معاشرے کو اٹھا دیا, اس کے بعد ڈسلوژنڈ بھی ہو گئے, فریب نظر دور ہوا. لوگوں کے پاس جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہم کہتے تھے کہ سب ہرا ہی ہرا ہوگا, چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, اور یہ کہ ہاں وہ ان کا شعر ہے کہ گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں, گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں, روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. بہار میلہ ویسے سر لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کیونکہ جیسے مارچ سٹارٹ ہوتا ہے تو جشن بہاراں شروع ہو جاتا ہے. چلو شکر ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے دیکھے نا اس طرف سے دھارے سے ادھر ہم لے گئے. اب جوڈیشل پالیسی کی بات, ہم نے کہا بہار کی بات کریں. چلیں. اچھا سر, ایک چیز اور میری سمجھ میں آج تک, بھائی خیر میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو جوڈیشل پالیسی پہ بات کی ہے کہ ایک جوڈیشل پالیسی بنائی گئی تھی اس تحریک کے بعد, اچھا ٹھیک ہے, وہ باوجود کامیاب نہیں ہو سکی, امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. لیکن وہ کیا تھی جوڈیشل پالیسی؟ بیسیکلی تو یہ تھا کہ آپ کا ڈسپوزل کیسے ہوگا, ہاں آپ لوگوں کو انصاف کی ترسیل جو ہے ان کے ڈور سٹیپ پہ کیسے دیں گے, سستی جو ہے وہ کس طرح سے دیں گے, ایفیکیشیس جو ہے اور سپیڈی ریمیڈی کیسے دیں گے. کیونکہ ہم تو سب محسوس کرے تھے, ہمارے ساتھ ساتھ پورے سر, وہ ویسے ایک ایسی تحریک تھی کہ اس میں بچہ شامل تھا, سب لوگ اس میں انوالو تھے کسی نہ کسی طور پہ. جوڈیشل پالیسی کے ساتھ صرف ایک ادارہ نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشل پالیسی کے ساتھ صرف جوڈیشری جڑی ہوئی ہے. آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ پولیس جڑی ہوئی ہے, آپ اس کے کہیں گے کہ اس کے ساتھ وکلاء جڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ سول سوسائٹی جڑی ہوئی ہے, آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ایف بی آر جڑا ہوا ہے, آپ سوچیں گے کہ اس کے ساتھ جتنے جو ایگزیکٹو کے جو جتنے محکمے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ ایک کنسیو کر بھی لیتے ہیں, اگر وہ ٹیئرز وہ پہیے ساتھ نہ چلیں تو آپ کی جوڈیشل پالیسی جو ہے وہ صرف جو ہے نا یوٹوپین رہ جاتی ہے. اب ہاں یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے. اچھا, صرف ہو اس لیے سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا خلوص اور میری اور آپ کی کمٹمنٹ, یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے پیچھے کمٹمنٹ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے پیچھے سٹرکچرز ہیں. اگر آپ کا سٹرکچر نہیں ہے, اگر یہ میرا سسٹم نہیں ہے تو میں آپ کو شاید یہاں بٹھا بھی نہ سکوں.
اگر میرے پاس میرا سٹرکچر نہیں ہے تو پھر میرے پاس میرا اسٹینو نہیں ہے, میرے پاس میرے ایسوسیٹس نہیں ہیں, میرے پاس میری بکس نہیں ہیں, میرے پاس میرے اوزار نہیں ہیں, جس کو ہم اوزار ہی ہاں وکیلوں کا اوزار تو یہ کتابیں ہیں نا سر. اگر وہ نہیں ہے اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب میرے پاس سٹرکچر نہیں ہے. بیسک چیز ہے کہ اگر ہے تو ویک سٹرکچر ہے, اور اگر ویک سٹرکچر ہے تو اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو اسٹرانگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, کیا ممکن نہیں ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کی پروویژن جو ہے وہ کانفلکٹنگ ہے, کاسمیٹکس ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی کاسمیٹکس ہے. آپ ایک طرف آپ کے مجھے بتائیں 58(2)(b, میں آئین کا طالب علم ہوں, 58(2)(b کہتی تھی, جس کو چلو ہم نے جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے اس کو کسی طرح سے اس کی جان چھڑا لی. صحیح بات. لیکن دوسری طرف یہ ہو گیا کہ اس کو صرف جو ہے پریزیڈنٹ کو صرف فگر ایڈ بھی بنا دیا, ختم ہوگی بات. اب 58(2)(b کہتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے, ایک بندہ پارلیمنٹری فارم. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ پارلیمانی نظام ہوگا, نظام پارلیمانی ہوگا, اور اسے ایک بندہ ختم کر سکتا ہے. ختم کر دے. مجھے بتائیں آپ کا کانسٹیٹیوشن کہاں پہ؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کا آپ کی سوسائٹی میں دخل نہیں ہوگا, پھر آپ جو ہے نا 226-27 میں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی کوئی قانون جو ہے وہ اس کے میں تو خیر الحمدللہ ہمارا جو آئین ہے وہ اس کو جو مذہب سے متصادم نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہونا بھی نہیں چاہیے. آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے بیسیکلی اسی سے ہونا چاہیے, کیونکہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ مینز نیچے جو, اور ہم تو وائس ریزیڈنٹ اللہ کے نائب ہیں, اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے قرآن کہتا ہے. لیکن ہم نے اس کے اندر اتنی ساری چیزیں راتوں رات جو ہے, تو ہم تو اس میں کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے اس میں امینڈمنٹ لے آتے ہیں. میرا فائدہ ہے تو امینڈمنٹ آ جائے گی, اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا, یا اس کو میں اس کو ختم کر دوں گا اور نئی پروویژن لے آؤں گا. کاسمیٹک ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن, آپ کے لاز کو بیسیکلی سپورٹ نہیں کر رہا. جو بیسکس آپ کے ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں. جو گروتھ آف لا کی بات, گروتھ آف لا کہاں ہوگی؟ مجھے بتائیں, ایک جج جو پچھلے دنوں کورٹ میں ایک بات ہو رہی تھی, کسی نے ایک حلف دیا قرآن کے اوپر, تو جج صاحب میں وہاں پہ بات شروع ہو گئی کہ جی مجھے بتائیں میں اب قرآن پہ فیصلہ کروں یا لا پہ. اب اس کا کوئی ٹینجیبل آنسر نہیں تھا, جج صاحب کے پاس بھی شاید نہ ہو, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کہا میں نے تو ان اکارڈنس ود لا کرنا ہے. تو دوسرا سوال کیا ہے کہ اس کا مطلب اگر وہ قرآن پہ حلف دے رہا ہے تو وہ نہیں ہے. دیز آر دا تھنگس جس کو کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر جو آپ کا مدر لا ہے, مدر جو بک ہے, اس کے اندر آپ کو اگر کیٹر کریں, اس کو پریکٹیکل ٹینجیبل بنائیں اور اس کو اس طرح نہ چھیڑیں. ایسے ہی جو ہے اس کو میں اٹس ناٹ جسٹ کہ جی آپ اس کو ربر سٹیمپ یا جس وقت چاہیں تبدیل کر لیں, جس نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, یہ تھوڑا سا ہم جاتے جاتے اس بات کو بھی ڈسکس کریں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بہت سینئر لائرز ہیں, ہم تو خیر بھائی اس کیٹیگری میں نہیں آتے, ہمیں تو معاف کیجیے گا, میں تو یہ بات کرتی نہیں ہوں, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میں کوئی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ مجھے فوری طور پہ جسٹس جا کے بن جانا چاہیے اور میں بیٹھ کے, کیونکہ میں تو منصف, آپ یقین کیجئے گا کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں, یعنی میں اوپر والے منصف سے میں بہت ڈرتی ہوں کہ اللہ معاف کرے, انصاف دینے میں اور انصاف مانگنے میں بڑا فرق ہے. جب آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو جو آپ پہ جتنی ذمہ داریاں ہیں, او مائی گاڈ, وہ تو پتہ نہیں بطور انسان ہم کیسے پوری کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں معاف کرے. نہیں آپ کی کسر نفسی بھی ہے. نہیں سر, بہت یقین کیجئے بہت خوف آتا ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ انصاف کرنے والا منصف اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا, لیکن خدا نخواستہ کبھی ادھر ادھر ہو تو پھر وہ کہاں ہوگا. بڑی تھن لائن ہے, بڑی تھن لائن ہے. آپ ادھر ہو جائیں تو جنت میں, پھر ہاں, اور ادھر ہو جائیں تو پھر کیا. بس اس سے اتنا خوف آتا ہے کہ میں تو بھائی بڑا ڈرتی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. اچھا لیکن سر یہ کہ پچھلے دنوں بڑا ایک چلتا بھی رہا ہے, خیر یہ ایک بڑا تنازع سا ہی بن گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی یہ بڑے بڑے چیمبرز کو دیکھا جاتا ہے, وہاں سے لوگوں کو لا کے جسٹس بنا دیا جاتا ہے. اچھا سر, وائی ناٹ جسٹس کے لیے کوئی ایگزام وغیرہ؟ اب دیکھیں کیونکہ یہ ایک آئینی پوسٹ ہے, مگر پھر بھی میں یوں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں اب بھائی ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں وہ ہے, سول جج ہے, وہ سارے لوگ ایگزام دے کے چھوٹی عدالتوں میں آتے ہیں. تو اتنی بڑی عدالت کا کوئی جسٹس بن جائے اور پھر یہ کہ اس کے پیچھے کوئی ایگزام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پھر وہ لوگ اس قسم کی پھر باتیں آتی ہیں کہ پسند ناپسند ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کسی پہ کوئی ایگزام ہونا چاہیے ویسے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جس دن ہم آزاد ہو گئے نا, مجھے کسی نے پوچھا کہ پاکستان
کب آزاد ہوا؟ لوگ کہتے ہیں 1947، تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں کب آزاد ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ آپ میں بطور طالب علم جو ہے، بطور طالب علم، آئین کے طالب علم، انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں ریاستیں جو ہیں انڈیا اور پاکستان آزاد ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں کراؤن کو رپورٹ کریں گی۔ بھائی مجھے بتائیں آزادی کا آپ کا حلف کہا گیا کہ آپ کراؤن کے جو ہے وہ حلف، مطلب میں اب بہت بڑی شخصیات ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح یا وہ ماؤنٹ بیٹن نے جو اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے جو بھی اس وقت ہم نے لیے حلف لیے، تو حلف میں تو آپ نے آزاد کر کے کہا کہ میں تو ان کا وفادار رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے لیگیسی لے لی۔ یہ لیگیسی تو ان کی تھی، ان کے ماحول کے مطابق شاید ٹھیک تھی کہ آپ 10 سال کی پریکٹس ہو، 15 سال کی پریکٹس ہو، اور پریکٹس کا مطلب پریکٹیکل پریکٹس ہو، پریکٹسنگ لائر ہو، کورٹس میں پیش ہوتا ہو، تو پھر آپ اس کو جج بنا لیں۔ لیکن کیا دیکھیں، انٹیگریٹی دیکھیں، دیکھ لیں، ادھر ادھر سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ سلیکشن سسٹم ان کے لحاظ سے، کیونکہ ان کا تو کانسٹیٹیوشن بیسیکلی ان ریٹن ہے، انریٹن ہے، اور ان ریٹن اتنا ہے کہ وہ ریٹن سے کہیں زیادہ جو کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے۔ Yes. تو اب مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ادھر آپ نے پروویژنز دے دیں کہ جی کنسلٹیشن ہوگی، آپ نے کنسلٹیشن کا لفظ جو ہے وہ اتنا وائڈر رکھ دیا کہ کنسلٹیشن کو آپ نے بیسیکلی آگے سٹرکچر بنایا، وہ سٹرکچر یا تو ویک ہے، جہاں پہ ڈسکریشن آتی ہے۔ الٹیمیٹلی ہم نے کوشش کی ہے 18th امینڈمنٹ میں بھی اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی۔ سر کنسلٹیشن صحیح بات ہے، بڑا وائڈ ورڈ ہے کنسلٹیشن۔ بھائی کنسلٹیشن یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ پیرامیٹر جو ہیں جب سٹرکچرڈ ہوگا تو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ یا پرسنل جو اوپینین ہے وہ انڈیویجول پرسنل اوپینین وہ کم پلے اپ میں آئے گی۔ آپ سول، جیسے آپ نے بات کی ہے، سول ججز کو آپ بھرتی کرتے ہیں تو آپ ایگزام لیتے ہیں، اے ایس آئی کو بھرتی کرتے ہیں تو آپ ایگزام لیتے ہیں، آپ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ یا سیشن جج جو ہے اس کو بھرتی کرتے ہیں تو ایگزام لیتے ہیں۔ اب تو بڑا سخت ہو گیا ایگزام۔ آپ چلے دوسری طرف جائیں کہ آپ ایم این اے ایم پی اے بھرتی کرتے ہیں تو 1.5-2 لاکھ ووٹ جو ہے اس کو لیتے ہیں۔ آپ ایک اتنی اہم پوسٹ کے لیے ایک لیتے ہیں اور اس کا سٹرکچر جو ہے یا تو اسٹرانگ سٹرکچر ہو، ایک اسٹرانگ کہ سٹرکچر، لوگوں کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ان کا ایگزام نہیں ہے، اتنا اسٹرانگ آپ سٹرکچر۔ مجھے بتائیں، میں بتاؤں، اس پہ تو میں نے کالم بھی لکھا ہے نیشن میں، اس لیے میں نے آپ سے یہ کویشچن پٹ کیا کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اور میں نے نہیں، بہت ساری ریٹیں بھی موجود ہیں، بہت سارے اس میں سندھ میں یہاں پہ بہت ساری ایسی ریٹیں موجود ہیں، لیکن یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت ساری لسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اینڈ اٹ بیکم ٹاک آف دا ٹاؤن، ایک لسٹ آگے جی، بی لسٹ آگے جی، 3 لسٹ، اب جو ہی لسٹ بیچ میں آتی ہے اس کے اندر 100 لوگ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ انسان بہت اچھا ہو، جج بہت اچھا بن سکتا ہو، لیکن اس کے اوپر اتنا سارا جو ہے یہ سوشل میڈیا، وہ جو پیکا جو کہتے ہیں وہ اتنا کچھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے پکڑی، ایک نے لیڈ دی، پورے سوشل میڈیا نے اٹھا دیا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، وہ بیچارہ جو ہے یا وہ کنفرم نہیں ہو سکا یا وہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سٹرکچر نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی ایک سٹرکچر ہوگا، سیٹ آؤٹ سٹرکچر وہ ہوگا، سر بعض اوقات پوری لسٹیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ میں بتاؤں سول سروس ہے، آپ سول سروس میں سی ایس پی افسرز ہیں، آپ آرمی ہے، آپ کی ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک سٹرکچر بنا دیں، چلیں آپ یہ کر لیں کہ کوئی مکس ہو جائے، آپ یہ کہتے ہیں اس لیگیسی کو چھوڑ دیں، ان کو لیگیسی سوٹ کرتی تھی، ان کے اور سسٹم تھے، میرٹ اور چیزیں تھیں۔ سر وہ تو کتابیں بھی آج تک وہی چلی آ رہی ہیں، آپ دیکھیں نا، جرمانے دیکھے آپ نے، کسی کا 200 روپے جرمانہ لکھا ہوا ہے، کسی کا 100 روپے جرمانہ لکھا ہوا، اب تک ہم اس کو تو ریوائیو کر نہیں سکے۔ آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ساری چیزیں فول پروف نہیں ہوتی ہیں، لیکن سٹرکچر ہوگا تو جو ڈسکریشن ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جب ڈسکریشن کم ہو جائے گی، میرٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، پھر میرٹ سامنے آ آپ ایک 10-15 سال ہے، پاورز جو ہے نا وہ آپ سول سروس ہے، میں نے جیسے بتایا، آپ اس کا کمپیٹیٹیو ایگزام لیتے ہیں، آپ اس کا سب سے پہلے سائیکولوجیکل ٹیسٹ، آپ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بہت سارے میڈیکل آپ کرتے ہیں، اسی طرح فوج میں ہے، اسی طرح وائی ناٹ ہیئر۔ سوال یہ آتا ہے جی دنیا میں بتائیں کہ اس طرح کا ججز کے لیے سسٹم کہاں پہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سسٹم تو بنانے پڑتے ہیں،
سسٹم تو ہمیں اپنے نظام کے مطابق کرنے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمیں اپنی معاشرتی اقدار کے مطابق معاشرتی حالات کے مطابق بھی چیزوں کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. جو ہمارے معاشرے کی پرابلم ہیں اس کو سوٹ کرتا ہو, اس کو سوٹ کرتا ہو. ایگزیکٹلی. یہ تو آج سے تقریباً 70 72 73 سال پہلے کی بات ہے, یا 75 سال یا پھر اس سے بھی پہلے کی باتیں. اس کو اگر ہم اس وقت لاگو کریں گے تو وہ تو مطلب دیر از سو مینی چینج. آپ دیکھیں سوسائٹی تو کتنی چینج ہو چکی ہے, اس کے سارے معاملات کتنے چینج ہو چکے ہیں. آپ بار کونسل, پاکستان بار کونسل کو, کیونکہ میں نے وکلا کے لیے دیکھا ہے کہ وکلا کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں وکیل کو پوری فیملی کے ساتھ اسے قتل کر دیا. اس طرح جگہ جگہ پہ عدالتوں میں کسی کے خلاف اگر کوئی پیش ہو جائے تو وہ آ کے دعویٰ بول دیتے ہیں. آپ یہ تو دیں, آپ ہوٹلز میں جائیں نا, آپ پروفیشنل وکیل ہوں تو اور بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ وکیل صاحب جو ہیں کسی ہوٹل میں چلے جائیں, کسی میں نا یا یونیفارم میں ہوں, تو وہ کہیں گے اچھا وکیل صاحب آئے ہیں. اب یہ ہمیں بھی جو ہے نا سوچنے کی ضرورت ہے. ہم جب اتنا, مجھے آپ کو کسی کورٹ بھی کہے لرنڈ کونسل, میرا دوسرا اپوننٹ کونسل بھی لرنڈ کونسل کہے, تو مجھے ثابت بھی کرنا چاہیے میں لرنڈ ہوں. صرف یہ بات کی حد تک نہیں ہے. اور یہ جو میں جوکس کی بات کی ہے, انڈائریکٹلی میں بات کرتا ہوں. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جتنا لیڈ, دیکھیں جی کچھ بھی ہو, بڑا کم سے کم بھی کوئی ایک جو وکیل جس کی اسٹڈی اتنی نہیں ہے لیکن بیسیکلی ان پٹ تو وہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو لے آئیں, اس میں اس دھارے میں لے آئیں, اس کو بتائیں کہ آپ وہ جائیں گے, آپ کے پاس کتابیں بھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس لا بھی ہونا چاہیے, ایپلیکیشن. سر پڑھانے لکھانے کی طرف لگائیں نا, پڑھانے لکھانے کی طرف جب ہم آتے ہیں انہیں بیج لگا کے انہیں ہم نعرے لگوائیں گے تو پھر وہ بچے پڑھنے لکھنے کی طرف کہاں جائیں گے. اور بلیو می, دیکھیں نا پنجاب بار کونسل نے تو پابندیاں لگائیں, لیکن سم ہو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا, نہیں ہے نا امید. اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو, یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. اور یہ ہے کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, ہاں جی, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. اچھا سر, اب شاعری کی بات ہو گئی تو میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ سر بڑے اچھے شاعر بھی ہیں, انہوں نے کتاب بھی اپنی ایک میرے خیال اب تک کمپائل ہو گئی ہے, کیا ہو رہی ہے. تو چلے اب کچھ شاعری وائری سنائیں کوئی اچھی سی. ہم نے بڑی سخت وقت باتیں کی ہیں. تو شاعری کی آپ بات کر رہے تھے. شاعری بیسیکلی ایک بہت نازک ڈیلیکیٹ سبجیکٹ تو ہے, اور ایک پیغام دینے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے, جو کہ آپ نثر میں اس طرح سے شاید نہیں دیں. آپ کو 4 صفحے لکھیں گے, اتنا بڑا مضمون لکھیں گے, اتنا بڑا کالم لکھیں گے, اس میں ایک شعر آپ کہہ دیں گے تو وہ ساری باتیں ایک مصرع بعض اوقات کہہ دیں گے, مصرع ہی بعض اوقات بڑا ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ میں ایک اچھی غزل لکھ سکتا ہوں, میں نے اچھی غزلیں لکھی, لیکن میں نے قرآن پاک جو ہے سورہ شعراء میں پھر پڑھا کہ شاعر جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ میں تو نہیں ہے, میرا اللہ کی ذات ہے, وہ کلام ہے اور اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ کہا گیا, ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ گلی گلی پھرتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں, ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. تو پھر میں نے غزل سے نکل کے نا, اپنے کالم کو سیاست سے اس سے نکل کے نا, تو میں نے کوشش کی کہ جو بھی قلم لکھے وہ مالک کی تعریف لکھے. چلو شاعروں میں کوئی ایکسیپشنل کیسز بھی یا حکمت کی کو بات جو ہے وہ کہہ دی جائے, ٹھیک ہے جی. چلیے آپ سنائیے کچھ سر. مثلا وہ دیکھیں تھوڑا سا وہ پنجابی والا جو آپ سنا رہے تھے پہلے تو وہ سنائیے نا, کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے بے شک آپ سندھ, بلوچستان, پشاور جہاں مرضی جائیں, کیونکہ ہم پنجاب کے علاقے میں رہتے ہیں تو پنجابی تو پھر ظاہر ہے ہماری مدر زبان ہے, تو ہم آخر انج تے ہونا سی. ہاں جی, آخر انج تے ہونا سی, آخر انج تے ہونا سی, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ رونا سی. کیا بات. اور پھر جو ہے نا پچھلے دنوں بڑا وہ ایک مقبول ہوا, مختلف 1-2 جگہ ہمارے ٹیکس بار میں کوئی مشاعرے تھے, تو 2-4 مشاعروں میں بھی چلا گیا, لیکن میری اور بھی کچھ ظاہر ہے کچھ نظمیں تھیں جو اس پہ مختلف جگہ پہ ہم نے اس کو کیا. تو اس میں جو ہے وہ بڑا نزول ہوا, تو اس کا ایک مصرع میں آپ کو سناتا ہوں کہ نزول بھی اور مقبول بھی ہوا. اچھا اچھا کہ زوجہ کا خیال کرنا شروع ہو گیا ہوں. اچھا زوجہ کا خیال کرنا, یہ آپ کی اپنی شاعری ہے. اپنی شاعری. اچھا اوکے. زوجہ کا خیال کرنا شروع ہو گیا ہوں, لگتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں.
سے لوگ اکثر دیکھا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد خیال کرتے ہیں، تو سر پہلے کیوں نہیں کر لیتے ویسے؟ پہلے بعد میں جو اتنی بھگتنی پڑتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ ہن میرے کو بدلے لین دی واری آ گئی ہے بیگم دی، تو وہ پہلے بیگم کا کیوں نہیں خیال کر لیتے؟ اب وہ ہے نا، کرنا تو چاہیے ویسے، وہ ہے نا وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار، ہے ਨੀ وقت پیری. لیکن جو عبادت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ شیوائے پیغمبری ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. تو میں کہتی ہوں کہ در جوانی بیگم کا خیال رکھنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اب میں بتاؤں، دیکھیں نا، جہاں سے تھوڑا میں محسوس کیا، میں نے اپنے کالمز جو ہیں، اپنی رائٹنگ جو ہے نا، اس میں اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی. اب بھی میں سمجھتا ہوں ریئلی کہ جو ہے نا، جو بھی آپ لکھا جائے، پڑھا جائے، وہ بیسیکلی اس کی تعریف میں لکھا جائے اللہ کی جو ہے. اب تو وہ میں نے پچھلے دنوں میری ایک اور اسی طرح سے پنجابی نظم ہے، انگلی پھڑ لی رب دی، انگلی پھڑ لی رب دی تے ول اسمان تک، انگلی پھڑ لی رب دی تے ول اسمان تک، جو سچا رب دے ہے دے نہ سکے جگ. اب مجھے مسرت اس میں ملتی ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ جو کچھ الفاظ کہے گئے یا جو پیغام دیا گیا، جیسے آپ دیکھیں، میں بہت متاثر ہوں بابا فرید گنج شکر جو ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. ہاں جی، اگر سلطان باہو کی طرف جائیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے، وچے جھیڑے وچے بھیڑے وچے ونج مہانے. ہاں جی، 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگو جانے، تمبو ونگو تانے، سوئے اور رب پچھانے، دلاں دے محرم جانے باہو، سوئے اور رب پچھانے. اور ادھر وہ کہتے ہیں، نیچاں دی اشنائی کلوں فیض کسے نہ پایا، فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم، تے ہر گچھا زخم تے آیا، ہر گچھا زخم آیا. کیا بات تے ویسے ہوتا سر ایسے ہی پڑھنے دا نہ مان کری تو نہ آکھی میں پڑھیا. میاں محمد بخش ਗੁੱਜਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ. ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਨ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, او جبار ستار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. کیا بات ہے، آئے ہائے ہائے، اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ او جبار ستار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا، کہ تیری ساری محنت ہی ضائع ہو جائے تو اللہ آگے کوئی فخر نہیں کرنا، دنیا آگے بھی کوئی فخر نہیں کرنا. اور میں بتاؤں، نیواں ہی ہو کے میں بتاؤں، جو بھی میرے دوست بھی ساتھ بیٹھے ہیں، پاس بیٹھے ہیں، جو لمحات، جو وقت اور جو الفاظ، اس ہم پارسائی کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ اس مالک کی یاد میں آ جائیں، بول دیے جائیں یا وہ بلوا لے، وہی حاصل ہے، وہی حاصل ہے ایگزیکٹلی. اور وہ گھاٹے کا نہیں ہے، اس کا اپنا حکم ہے. تو میرا آسمان، تو میرا زمین پہ انسانوں کی محفل میں ذکر کر، میں آسمان پہ تمہارا ان فرشتوں کی مجلس میں ذکر. اس کو محفل کہا گیا، اس کو مجلس کہا گیا. کیا بات، سبحان اللہ. اب جتنی ہم نے گفتگو ہے، میں اب بتاؤں، سب سے بڑی جو ہے نا وہ یہی ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں، مجھے رابرٹ فراسٹ جو ہے نا، میں چونکہ لٹریچر کا اسٹوڈنٹ طالب علم ہوں، آخری 1-2 لائنیں جو ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک پوئم ہے رابرٹ فراسٹ کی، کہ 2 roads diverged in a yellow wood. جنگل ہے تو جنگل کے سامنے جو ہے 2 roads diverged in a yellow wood, but I am sorry I could not travel both. میں دونوں نہیں چل سکتا تھا، ایک پہ ہی چل سکتا ہوں. وہ وہاں پہ پگڈنڈی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. صحیح بات. I took the one less traveled by. میں اس پہ چلا ہوں جس پہ کم لوگ چلے تھے. And that has made all the difference. میں اپنے سب دوستوں کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے کولیگز کو، آپ کو، ہم سب کو ایک نیا راستہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ ہم سفر اپنے
کتنے گریز پا نکلے، یہ ہم سفر اپنے کتنے گریز پا نکلے، بنے بنائے راستوں پہ چل نکلے. وی ہیو ٹو میک آور اون وے. اور یہ رابرٹ فراسٹ کا ہی میں بتاؤں، وہ کہیں ظاہر ہے برف باری ہے، وڈ ہیں راستے میں، سائڈ پہ جنگل ہیں، تو رات کو جا رہا ہے، رات 10 بجے ہے، برف باری ہو رہی ہے، تو اس کا گھوڑا جو ہے نا، بگی جو ہے اس کا گھوڑا جو ہے نا، اس سے پوچھتا ہے گھنگرو جو ہے نا، رک جاتا ہے جنگل کے پاس. اس کو جنگل بہت سہانا لگتا ہے. آپ کبھی دیکھیں نا، کبھی ٹرین میں سفر کریں، آپ ایروپلین میں سفر کریں، آپ پہاڑوں کی طرف جائیں، تو آپ کو ایک چیز لگے گا کہ یار یہ سناٹا ہے، دور دور سے چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہیں، لیکن آپ کو بہت سکون نظر آتا ہے. آپ اس پہ کیا کریں گے؟ اس پہ رک گیا، برف باری ہو رہی ہے، تو گھوڑا جو ہے نا اس نے اس طرح سے اپنی گردن جھٹکی، گھنگرو جو ہے اس کی آواز آئی. رابرٹ فراسٹ جو پوئٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ رات کے 11 بج چکے ہیں، اب کس لیے رک گئے ہو. وہاں پہ اس نے یہ جو اشعار جو ہیں وہ کہے کہ یہ woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. مجھے سونے سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے، مجھے آپ کو، ہم سب کو، خلق خدا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اچھا سر، بہت خوبصورت باتیں آپ سے ہوئی. تو ناظرین، ہمارا یہ آج کا بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت شاندار پروگرام جناب محترم آغا باقر حسین صاحب، ان کے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور وہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ وہ پڑھاتے ہیں. تو وہ جو ٹیچر جو ایک ہوتا ہے وہ صرف اس نے ایک کتاب نہیں پڑھنی، اس نے بڑی چیزیں پڑھنی ہوتی ہے، پھر جا کے اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی ایک لفظ وہ کہتا ہے اور وہ بتاتا ہے. سیم آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ہر ٹاپک پہ، ہر بات پہ ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، اور اس کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں اور اس کو پڑھ کے بتاتے ہیں. اور یہاں پہ ان کا یہ دیکھیں ایم اے انگلش ہونا بھی بڑا کام آیا کہ انگلش پوئٹری بہت اچھی ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھی ہے سمجھ کے اور آگے یہ بتاتے بھی. اور بات بڑی اچھی ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے بہت سا کام کرنا ہے. سونے کا مطلب وہی ہے، ویری ویل کہ ہم کب پتہ نہیں، نہ جانے کس گھڑی میں زندگی کی شام ہو جائے، تو یہ وہی سونا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے بڑے اچھے اچھے کام کرنے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آج آپ گلیکسی اسٹار 1 کے مہمان تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہوئی، کسی معاملے میں بات کرنی ہوئی، تو ضرور ہم آپ کو زحمت دیں گے. تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ خوبصورت سا پروگرام یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن یہ ویسے اگر آپ کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. دوستوں کا، ادھر ادھر رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنا کیا ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات آپ بغیر ان کے بتائے اگر آپ پوری کر دیتے ہیں تو اللہ بھی اس بندے کو بہت آسانیاں دیتا ہے، جس کو آسانیاں تقسیم کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو میری بھی یہی دعا ہے کہ خدا آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. تو آج کا ہمارا جناب یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. نرگس ناہید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.